اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلم بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز نیٹ ورک۔ آج ہم بات کریں گے موسم بہار کی۔ موسم بہار آ چکا ہے، ہر طرف موسم بہتر ہو رہا ہے، جو سردی کی شدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جو ملبوسات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، تو وہاں جو ضروریات زندگی کی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، وہاں ہمیں شجر کاری مہم کرنی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد عوان نے ڈویژنل فارسٹ آفیسر اسد عمران شیرازی کے جو انتظامات تھے وہ کافی بہتر تھے، اور بکھر پلانٹیشن پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر ڈویژنل فارسٹ آفیسر اسد عمران شاہ کاشف شیرازی صاحب کی طرف سے انتظامات کیے گئے۔ ملک محمد شیر چینا چودھری، عبد الرزاق جوید خان و دیگر جو اہلکار تھے، انہوں نے بہترین انتظامات کیے۔ سکول کے طلباء، سول سوسائٹی اور مختلف شخصیات کو انہوں نے مدعو کیا۔ ڈپٹی کمشنر بکھر وہاں پر ڈاکٹر نور محمد عوان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عباس رضا ناصر اور اسسٹنٹ کمشنر حیدر خان، اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر اسد عمران شیرازی صاحب، سی او ہیلتھ راؤ سلیمان، سی او ایجوکیشن ڈاکٹر سلیم چوہان صاحب، اور اس کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ حفیظ الرحمان اولک صاحب نے وہاں پر پودا لگایا اور شجر کاری مہم کا باقاعدہ وہاں پہ افتتاح کیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرائی گئی۔ یہ شجر کاری جو موسم بہار کی شجر کاری کا آغاز کیا گیا ہے، اس کو ڈپٹی کمشنر بکھر نے تھل گرین شجر کاری مہم کا نام دیا ہے۔ یہ شجر کاری مہم تیزی سے جاری رہے گی، 20 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ ڈاکٹر نور محمد عوان ڈپٹی کمشنر بکھر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کسان 5000 پودے اپنے رقبے پر لگائے گا، اس کا افتتاح میں ہی کروں گا، اور وہاں جا کے اس کے رقبے پر پودے لگا کر شجر کاری مہم کا، اس کے رقبے کا بھی میں جا کے شجر کاری مہم کا افتتاح کروں گا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ 20 لاکھ پودے لگائے جائیں گے، مختلف سرکاری محکمہ جات میں پودے لگائے جائیں گے۔ یہ ضروری ہے، درخت لگانا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، سنت بھی ہے، اور قانون کے مطابق بھی، SOPs کے مطابق بھی پودے لگانے چاہیے۔ یہ جو فضائے اس میں موسم کی تبدیلی کا باعث بھی بنتے ہیں، آکسیجن کا کے لیے بھی ضروری ہے درخت لگانا سنت بھی ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ڈپٹی کمشنر بکھر نے پودا لگایا، میڈیا سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے خطاب بھی کی ہے۔ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد عوان نے خطاب کیا ہے، اور اس کے ساتھ اسد عمران شیرازی صاحب نے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کو سناتے ہیں، آپ بھی اپنے حصے کا پودا ضرور لگائیں۔ حدود غم سے نکل گیا ہماری اس بزم کی زینت بنے، میں سر کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ سی ای او ہیلتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسپرنگ ٹری پلانٹیشن کمپین 2023 کی اس افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر بکھر جناب ڈاکٹر نور محمد عوان صاحب، ADC جی جناب عباس رضا ناصر صاحب، تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، میڈیا کے دوستوں، معزز مہمان گرامی اور عزیز طلباء کو بکھر فارسٹ ڈویژن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے افریت کا شکار ہے۔ موسمی تغیر و تبدل کو دیکھتے ہوئے گزشتہ کئی برسوں سے معاشرے کے ہر طبقہ کو شجرکاری کی اہمیت سے روشناس کرایا جا رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں کو اس حوالے سے اہم کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں جنگلات اور درخت تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا شمار ایسے پہلے 6 ملکوں میں ہوتا ہے جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ شہروں کی بڑھتی آبادی اور درختوں کی کمی ہمارے ماحول کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان میں صرف 5% رقبہ پر جنگلات ہیں، جو کہ انتہائی کم ہے۔
ہمارے شہروں اور دیہی علاقوں میں گرمی کا زور کم کرنے، ماحول کو بہتر اور صاف ستھرا کرنے کا سب سے بہترین اور پائیدار طریقہ شجر کاری ہے، کیونکہ درخت نہ صرف سایہ فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ آبی بخارات کو ہوا میں بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی کا زور کم ہوتا ہے اور اس سے ماحول میں بھی بہتری آتی ہے۔ درختوں اور جنگلات کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں گرمی کا عرصہ اور شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے روئے زمین پر ہر جاندار متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ماحول کو بچانا ہے۔ اس حوالے سے معاشرے کے ہر فرد، ہر شعبہ زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم مل کر یہ تہیہ کر لیں اور صحت مند ماحول کے قیام کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس افراد پہ قابو پا لیں گے۔ ہر بشر دو شجر کی ذمہ داری کی بنیاد پر اس طرح کی سرگرمیاں اگر ہم شروع کر دیں، ہم پلانٹیشنیں شروع کر دیں، شجر کاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تو چند سالوں میں ہی ہم اپنے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں درخت لگا سکتے ہیں اور فطری ماحول کو جنم دے سکتے ہیں۔ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس سال سپرنگ ٹری پلانٹیشن کمپین کو بکھر میں گرین تھل مہم کے نام سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ جنگلات بکھر نے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور تمام محکمہ جات، سول سوسائٹی، این جی اوز، کسان بھائیوں اور تھل واسیوں کے ساتھ مل کر 20 لاکھ پودے لگانے کا منصوبہ بنایا ہے، اور آج کی یہ تقریب اسی مہم کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں تمام محکمہ جات کو اہداف مقرر کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ جنگلات اس میں سب سے زیادہ 8 لاکھ پودے لگائے گا۔ ہم اس گرین تھل مہم کو بکھر پلانٹیشن میں افتتاح کر رہے ہیں۔ 2000 پودے آج کی تقریب میں لگائیں گے، اور اس عزم کے ساتھ کہ اس گرین تھل مہم کو ہم کامیاب کریں گے۔ ہمارا نعرہ ہوگا آنے والی نسلوں کا کل سرسبز شاداب تھل۔ جناب ڈی سی جی عباس رضا ناصر صاحب، اے سی صاحب، محمد اقبال ڈی ایس پی صاحب، سی او ایجوکیشنز، باقی میری کور ٹیم کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بکھر کے افیسران، سول سوسائٹی اور معزز طالب علموں، میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور خصوصاً جو ہماری اپنے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، افیسرز ہیں، کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا کہ ہم نے یہ ایک عظیم ترین پروگرام تشکیل دیا ہے کہ ہم 20 لاکھ پودے لگائیں گے انشاءاللہ اس شجرکاری مہم کے اندر۔ تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، اور ابھی ہمارے ڈی ایف او صاحب بتا رہے تھے کہ ماحولیات کے لیے، انوائرمنٹل چینجز کے لیے بھی پودے لگانے ضروری ہیں۔ یہ ہماری معاشی ضرورت بھی ہیں، یہ ہمارے معاشی طور پر ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ریلیجیسلی بھی صدقہ جاری ہے درخت لگانا، اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ یہ بقائے حیات کے لیے اب لازمی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، گرمی زیادہ پڑ رہی ہے، اور یہاں کا تھل میں اگرچہ تھوڑی سی زیادہ گرمی پڑتی ہے، لیکن اوورآل پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس میں سب سے زیادہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے درخت نہ لگائے تو یہاں پہ جو بقائے حیات ہے اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں سموگ آ گیا ہے، اور اس وقت جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، ہمارے سی او صاحب بھی موجود ہیں، ان کے مطابق جو اس سموگ کی حالات میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی ایوریج 10 سال زندگی کم ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب کنڈیوسیو انوائرمنٹ ٹو لائف نہ رہے تو سب سے پہلے پرندے متاثر ہوتے ہیں، پھر درخت ہوتے ہیں، اور اگر وہ دونوں متاثر ہو جائیں تو وہاں انسانی زندگی بھی محال ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری ضرورتوں کے تحت یہ ہمارا قانونی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، معاشی فریضہ ہے، اور بقائے حیات کے لیے ضروری ہے کہ ہم درخت لگائیں۔ تو میں نے اسی جو ہماری ضرورت ہے اس کے تحت
یہ پروگرام تبدیل دیا ہے کہ ہم تھل میں انشاءاللہ گرین تھل کے نام سے 20 لاکھ پودے لگائیں گے، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو اگلی شجرکاری میں ہم اس سے بھی زیادہ پودے لگائیں گے، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو جو یہاں لوگ ہیں اور فارسٹ والے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں، اور خصوصاً جو بکھر کے لوگ ہیں، تھل کے لوگ ہیں، وہ خود اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں، چونکہ پبلک پارٹیسپیشنز کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں چلتی، تو یہ ضروری ہے۔ لکیلی تھل میں یہاں بکھر میں ہمارے پاس اسٹیٹ لینڈ بہت موجود ہے، اور ابھی تک تو ہاؤسنگ سوسائٹیز نے لاہور کی طرح اس کا برا حشر نہیں کیا، اور ادھر تو ماشاءاللہ بہت زیادہ رقبے بھی ہیں، تو کچھ لگیں گے ڈیکیڈز اس حالت میں پہنچنے کے لیے۔ تو سارے لوگ پودے لگائیں، طالب علم اپنے اپنے ماں باپ کے نام پہ، بہن بھائیوں کے نام پہ پودے لگائیں، ساری سول سوسائٹی آئے آگے وہ پودے لگائیں، کسان بھائی پودے لگائیں، ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اور اس کی جو ہم نے یہ تھل پروگرام شروع کیا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ میں نے جنگلات والوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ کلائمیٹ کا پودا لگائیں۔ ہم امپورٹڈ پودے لگا لیتے ہیں یا دوسرے علاقوں کے پودے لگاتے ہیں، ضرور ہمیں لگانا چاہیے کہ جو پھلدار پودے ہیں وہ لگائیں، جو یہاں لگ سکتے ہیں باقی بھی لگائیں۔ لیکن میرا ایک اپنا نظریہ ہے کہ جو اس دھرتی پہ، اس سرزمین پہ، اس ماحول میں پودے ہوتے ہیں وہ اللہ نے اگا دی ہیں، تو اگر کوئی دیگر پودے جو امپورٹڈ ہوتے ہیں وہ اگر یہاں کی ایکو سسٹم کے تحت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں ہی پیدا کر دیتا ہے جیسے باقی چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو کلائمیٹ کے ہم پودے لگائیں گے اور ان کا سروائیول ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں سارے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ، خصوصاً طالب علم، سول سوسائٹی، NGOs اور کسان بھائی، وہ سارے لوگ آگے آئیں، پودے لگائیں اور اس تھل کو سرسبز بنائیں۔ اور کسانوں کے لیے علیحدہ ہمارا پروگرام بھی ہے، اور جہاں پہ 5000 پودے کوئی کسان لگائے گا تو میں انشاءاللہ خود اس کے ساتھ پودے لگوانے کے لیے جاؤں گا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم خلوص نیت سے اس پروگرام کو شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ میں کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔